پوری دنیا میں ایک اسلامی قانون نافذ کیا تھا، پوری دنیا میں پورے دنیا کے انسانوں کو ایک جینے کا تہذیب دیا تھا، جینے کی ایک تہذیب ان کو سکھائی تھی، ایک وقار ان کو دیا تھا، ایک طرز زندگی ان کو دی تھی، ایک قانون ان کو دیا تھا، اور پورے دنیا کے کفر سے ٹکرائے تھے، اور نہتے ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود پورے دنیا کے کفر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے مرکزوں میں اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا تھا۔ پہلی صدی میں پہلا مرکز وہ مدرسہ صفہ کہلاتا ہے، اور دوسرا جو مدرسہ قائم ہوا وہ 18ویں صدی کے آخر میں وہ مرکز قائم ہوا، اس مرکز کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ یہ دو مرکز ایسے ہیں کہ ان کے پڑھنے والوں نے دنیا میں انقلاب قائم کیا تھا۔ پہلا مرکز مدرسہ صفہ، اس کے پڑھنے والے کو اصحاب صفہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور دوسرا مرکز دارالعلوم دیوبند جو 1866 میں قائم ہوا تھا۔ پہلا مدرسہ اصحاب رسول ہے، اور یہ دوسرا مدرسہ اولاد اصحاب کا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند اس کے بانیین میں سے، ان کے استاذہ میں سے، ان کے شاگردوں میں سے جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، یہ سارے صحابہ کی اولاد میں سے، سارے صحابہ کی اولاد میں سے۔ اور ایک اور بات آپ کے علم میں کہ جس طرح مدرسہ صفہ کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بھی محمد الرسول اللہ نے رکھوائی ہے۔ 1292 ہجری میں مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے، خواب سے پہلے انہوں نے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے لیے جگہ مقرر کی، ایک احاطہ مقرر کیا، اور اس پر بنیادوں کے طور پر نشانات لگانا شروع کر دیے کہ بھی یہاں یہ مدرسہ اس طرح بنے گا، یہاں یہ کمرہ بنے گا، یہاں بیٹھنے کی جگہ بنے گی، یہاں درسگاہ بنے گی، یہ ترتیب بن رہی ہے۔ تو علامہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مبشرات میں یہ ہے کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وجہ کائنات رسول کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن جگہ پر تم نے بنیاد رکھی ہے اور نشان لگائے ہیں، یہ جگہ کم پڑ جائے گی، تھوڑی پڑ جائے گی، لہٰذا اس جگہ کو وسیع کیا جائے، اس رقبے کو بڑا کیا جائے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے، ان کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، عصا مبارک تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے نشان لگائے ہیں کہ بھی یہاں بناؤ، یہاں یہ بناؤ، یہاں مدرسہ ایسے بنے گا، یہاں کمرہ بنے گا، یہاں درسگاہ بنے گی، یہاں تعلیم ہوگی، یہاں تقرار ہوگا، یہاں مطالعہ ہوگا، جیسے ہمارے مدرسوں میں نظام چلتا ہے۔ صبح اٹھے ہیں، اس جگہ پر پہنچے ہیں، تو جہاں جہاں حضور نے چھڑی پھیری تھی وہیں وہ نشان موجود تھے۔ تو جیسے بنیاد صفہ کی حضور نے رکھی ہے، اسی طرح دارالعلوم کی بنیاد بھی حضور پاک علیہ السلام نے رکھی ہے۔ جیسے صفہ کے سب سے پہلے شاگرد صحابہ ہیں، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے پہلے بانی صحابہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کیسے؟ میں نبی کے مدرسہ کے سب سے پہلے صحابی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے بانی مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا قاری طیب صاحب ہیں، یہ صدیقی اور ابوبکر کی صدیقی نسل میں سے ہیں۔ میرے نبی کے مدرسے کے دوسرے شاگرد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں، اسی مدرسے کے سب سے بڑے ہونہار شاگرد الشاہ اشرف علی تھانوی، مجدد ملت، مجدد دین اور حکیم الامت، اور اسلام پر سب سے بڑا احسان کرنے والے، اور 19ویں صدی کے مجدد کہلانے والے، اور 2700 سے بھی زیادہ کتابیں لکھنے والے، یہ اس دارالعلوم دیوبند کے شاگرد رشید، یہ حضرت عمر بن خطاب کی اولاد میں سے فاروقی ہے۔ مدرسہ صفہ کے تیسرے شاگرد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے ہونہار محدث اور مفسر اور اپنے زمانے کے متکلم اسلام اور مناظر اسلام اور مفتی اعظم اور مفسر اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ عزیز الرحمن عثمانی، اور مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی شفیع عثمانی حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے۔
اسی طرح مدرسہ صفا کے چوتھے شاگرد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے شاگردوں میں سے سب سے بڑا شاگرد علامہ انور شاہ کاشمیری حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا حسن مرتضی حسن چاند پوری اپنے پورے بر صغیر کے سب سے بڑے مناظر کہ بڑا سا بڑا باطل اور کفر ان کے سامنے ٹکتا نہیں تھا، سیدنا علی المرتضی کی نسل میں سے ہیں۔ تو اصحاب صفا صحابہ میں سے ہیں اور دارالعلوم دیوبند صحابہ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ان دونوں مدرسوں کی کہ پورے زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کا سر فخر سے بلند کیا ہے ان دو مرکزوں نے، پہلی صدی میں صفا اور 18ویں صدی کے آخر میں دارالعلوم دیوبند۔ صحابہ کے قصے تو آپ نے سن رکھے ہیں، آج صحابہ کی اولاد کے قصے سناتا ہوں، صرف ایک عقیدے پر ایک شخصیت کا قصہ۔ وہ شخصیت اللہ اکبر، امام الاولیاء، امام الاوتقیاء، امام الصوفیاء، امام المبلغین، امام المحدثین، بلکہ خاتم المحدثین، امام المفسرین، امام الفقہاء، اور ہمارے علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے سروں کا تاج، علماء دیوبند کا چمکتا دمکتا سورج اور چاند اور ستارہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سیدنا علی کی نسل میں سے ہیں۔ ان کی صرف اس ذات، اس ایک شخصیت کی، صرف ایک شخصیت کی میں خدمات بتانا چاہتا ہوں، پوری تفصیل نہیں بتا سکتا کہ ان کی پوری تفصیل بتانے کے لیے بڑا لمبا چوڑا وقت چاہیے۔ صرف ان کی زندگی کے دو واقعات، کہ ان دو واقعات کی بنیاد پر، ان دو خدمت کی بنیاد پر، ان دو کارناموں کی بنیاد پر اللہ نے علماء دیوبند کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا تھا۔ ان میں سے ایک جو خدمت کی ہے وہ ختم نبوت کے لیے کی ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے جو علامہ انور شاہ نے خدمت فرمائی، تاریخ انسانیت میں ایسی خدمت کرنے والا کوئی نہ مل سکا۔ صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد، یہ آج کے ملا، یہ آج کے مداری، یہ آج کے ڈھول ڈمکے کرنے والے اور یہ آج کے گلی کوچوں میں نعرہ لانے والے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ علماء دیوبند نے جتنا ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے کسی کے باپ نے بھی اتنا کام نہ کیا ہوگا جتنا علماء دیوبند نے فرمایا ہے۔ ایک دوسری چیز، علامہ اقبال کا نام سنا ہے بھائی؟ کون کون جانتا ہے؟ اس اقبال کو علامہ بنانے والا بھی انور شاہ کشمیری ہے۔ پہلے تھوڑی سی جھلک دے دوں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کی ذات کی۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ استاد ہیں، مولا انور شاہ کشمیری شاگرد ہیں۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انور شاہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھی مصر چلے جائیں، جامعۃ الازہر، وہاں ایک کتاب ہے نور الازا، یہ ہمارے تدریس میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، عربی کی اتنی موٹی کتاب ہے، وہاں جائیں وہ کتاب لے آئیں، بڑی نایاب کتاب ہے، تو ہم اپنی درس میں پڑھائی میں شامل کر لیں گے۔ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ مصر پہنچ گئے، لائبریری گئے، ان سے درخواست کی کہ بھئی یہ کتاب ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کی کاپی کر لیں اور ہم ہندوستان لے جائیں، بر صغیر وہاں جا کے پڑھائیں گے۔ کہا جی ہمارا اصول ہے کہ یہ کتاب نہ کاپی کی جا سکتی ہے، نہ لائبریری سے باہر جا سکتی ہے، ہاں اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بیٹھے، اول سے لے کر آخر تک کتاب پڑھی، رکھ کر واپس ہندوستان آ گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں جی کتاب ملی؟ کہا جی کتاب تو نہ ملی، ان کا اصول تھا کہ نہ کاپی کرنے دیں گے نہ کتاب لے جانے دیں گے۔ تو علامہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کیا کہ ہائے وقت بھی ضائع کیا، پیسے بھی ضائع کیے اور مقصود پورا نہ ہو سکا۔ خیر جدا ہو گئے۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ اپنے کمرے میں تشریف لائے، کاغذ قلم منگوایا اور وہ لکھنا شروع کر دیا، مکمل ہو گئی۔ وہ صفحات لا کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، فرمایا حضرت یہ وہ کتاب ہے جو میں نے مصر میں پڑھی ہے، اب یہ آپ مصر بھیجیں جامعہ ازہر اور ان سے کہیں کہ اپنی کتاب سے اس کو ملا لے، کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو وہ درست فرما دے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لی اور وہ جامعہ ازہر مصر بھجوا دی۔ مصر والوں نے اپنی اصل کتاب کا نسخہ نکالا اور علامہ انور شاہ کی لکھی ہوئی کتاب سامنے رکھی
تو ملاتے رہے، صفحہ بصفحہ مل رہا، حرف بحرف مل رہا، یہاں تک کہ زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو سکی، زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو سکی۔ تو مصر والے، جامعۃ الازہر والے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس روئے زمین پر ایک حافظہ تو امام بخاری کا ہم نے دیکھا تھا، اگر امام بخاری کے بعد اس کائنات پر کسی کا حافظہ ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری کا۔ اس لیے محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح امام بخاری کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی کو بھی 10 لاکھ احادیث زبانیات تھی۔ مفتی صاحب تشریف فرمایا، میں نے ان سے قصہ سنا، دارالعلوم دیوبند کا جو مکتب تھا وہ لائبریری تھی جس میں کتابیں پڑی ہوئی تھی، تو حضرات نے مشورہ کر کے اس لائبریری کے باہر چوکیدار کو بٹھا دیا، چوکیدار کو بٹھا دیا۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ وہاں سے گزرے، کہا جی کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کہا جی چوکیداری کر رہا ہوں۔ کبھی کیوں کر رہے ہو چوکیداری؟ کہا جی کوئی کتاب چوری نہ ہو جائے یا کوئی لائبریری کو آگ نہ لگا دے۔ اللہ الصمد۔ فرمایا کتنی کتابیں ہیں اندر؟ کہا 4 لاکھ۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 4 لاکھ۔ اللہ الصمد۔ یہ لوگ علماء دیوبند کو سمجھ نہ سکے۔ فرمایا جا جا اپنا کام کر، ان 4 لاکھ کتابوں میں سے ایک بھی نہ بچی، یہ انور شاہ تو میں ساری کی ساری لکھ کر واپس کر دے گا۔ یہ اللہ نے صلاحیت دی تھی اس شخصیت کو، اس پائے کا یہ آدمی ہے۔ خیر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فلسفی تھا، فلسفہ اس نے بڑا پڑھا ہوا تھا، اور علماء کو اور مولوی کو تو اپنے پاسنگ میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ بھئی دنیا کا جاہل ترین اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ کہتا مولوی ہے، علامہ اقبال کہتا تھا۔ خیر، علامہ انور شاہ کشمیری سے ملاقات ہو گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ سے اس نے فلسفے کا سوال پوچھا۔ جب سوال پوچھا تو اس نے کہا بھئی یہ مولوی حدیث پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا، فقہ پڑھانے والا، اس کو فلسفے کا کیا بتا کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ اور ڈاکٹر تو یورپ سارا پھر کے آیا تھا، مصر سارا پھر کے آیا تھا، ساری بڑی بڑی لائبریریاں وہ کھنگال کے، اور انتہا کا ذہین آدمی تھا، قابل ترین آدمی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو وہ سوال رکھا فلسفے کا، شاہ جی مسکرا اٹھے، فرمایا اقبال تجھے نہ سوال کرنا آیا نہ جواب سننا آیا، تو جو سوال کر رہا ہے وہ تو سوال بھی صحیح نہیں کر رہا، کہ یہ سوال فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے، سوال یوں ہے جواب یوں ہے۔ سوال سنا دیتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آنی، لیکن بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے سوال کیا کہ حضرت اس دنیا کی بنیاد کیا ہے، کائنات کی بنیاد کیا ہے؟ کہا جی مادہ، مادہ۔ فرمایا پھر اگر مادہ ہے تو قانون یہ ہے کہ خالق بغیر مواد کے کوئی چیز بنا نہیں سکتا، تو لا محالہ مواد مادہ ہی ہے، تو پھر جیسے اللہ قدیم مادہ بھی قدیم۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ویسے بتا رہا ہوں کہ سوال کیا تھا۔ تو جیسے اللہ قدیم تو مادہ بھی قدیم۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ نے پہلے تو اس کا سوال ٹھیک کیا، سوال کے بعد جواب دیا کہ دیکھو اگر فعل غیر کے لیے ہو وہاں مادے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر فعل اپنی صفت سے ہو وہاں مادے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ کائنات اللہ کی تجلی سے بنی ہے، اور اللہ کی تجلی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو مادے کی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب سمجھے، آپ نہیں سمجھے۔ بتا رہا ہوں کہ یہ فلسفے کا سوال تھا۔ اس کے بعد وہاں سے جب علامہ اقبال اٹھا ہے تو ایک جملہ کہتے ہوئے اٹھا ہے، کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مولوی تو جاہل ہوتا ہے، لیکن انور شاہ سے ملاقات کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سارا جہان جاہل ہے، اگر علم ہے تو علماء کے پاس، علماء کے پاس۔ اب ملاقات ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا، رابطہ رہا، خط کے ذریعے، کتابت کے ذریعے سے رابطہ رہا۔ اب ہوا ایسے، مرزائیوں کا بڑا زور تھا، قادیانیوں کا بڑا زور تھا، اور یہ علامہ اقبال چونکہ فلسفی تھا، قرآن حدیث سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھا، تو جب یہ لاہور آیا تو کشمیر کمیٹی، کشمیر کے جو مرزائی تھے وہ سارے دوڑے دوڑے ہوئے علامہ اقبال کے پاس آئے، علامہ اقبال کے سامنے رکھا کہ دیکھو بھئی ہم اس دور میں جدت چاہتے ہیں، ہم جدید تقاضوں کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں روشن خیالی والا دین چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں 21ویں صدی میں یہ نعرہ لگا تھا، یہ نعرہ سب سے پہلے لگانے والے کون ہیں؟ قادیانی، کہ ہم روشن اسلام چاہتے ہیں،
روشن دین چاہتے ہیں، ماحول کو، زمانے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، اور آزادی رائے کا اظہار آدمی کر سکے کھلم کھلا، یعنی جو منہ سے بکواس کرنا چاہے کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ بات علامہ اقبال کے سامنے بڑی شیطنت کے ساتھ، بڑے مکر کے ساتھ اور بڑے دجل کے ساتھ ان مرزائیوں نے علامہ اقبال کے سامنے بات رکھی۔ علامہ اقبال کے پاس مرزائیوں کا علم نہیں تھا، ان کی کفریات اس کے سامنے نہیں تھی، ان کے بکواسات ان کے سامنے نہیں تھی، ان کی غلاظت اس کے سامنے نہیں تھی۔ علامہ اقبال ان مرزائیوں سے متاثر ہو گیا اور کشمیر کمیٹی کا صدر بن گیا، کشمیر کمیٹی کا صدر بن گیا۔ ادھر علامہ اقبال، علامہ انور شاہ کشمیری کو پتہ چلا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے کشمیر کے راجہ کو خط لکھا جو مسلمان تھا، کہا دیکھو اگر قیامت کے دن حضور کی شفاعت لینا چاہتے ہو اور حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو اور اسلام پہ مرنا چاہتے ہو اور اپنے عشق کے دعوے میں سچا ہونا چاہتے ہو تو تمہارے علاقے میں کشمیر میں مرزائیوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ کشمیر کے راجہ نے وہ خط لیا، کشمیر کمیٹی کا صدر چونکہ علامہ اقبال تھا، علامہ اقبال کو وہ خط دے دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا خط کس کو ملا؟ علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال نے جب وہ خط پڑھا تو اس نے جواباً خط لکھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کچھ شبہات تھے، کچھ اعتراضات تھے، کچھ ان کے اشکالات تھے، اس نے وہ تحریر کر کے علامہ انور شاہ کشمیری کو بھیج دیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ دوبارہ جواب بھیجا کہ تمہارے جواب میں خط کے ذریعے نہیں دوں گا، میں خود ڈھابیل ہندوستان سے لاہور آ رہا ہوں، تو کشمیر سے لاہور آ، بیٹھ کے ملاقات ہوگی۔ آخر میں یہ بات لکھی کہ کشمیر میں سے نکلنے سے پہلے مرزائیت سے توبہ کر، حضور کے ختم نبوت پر ایمان کی تجدید کر اور دوبارہ کلمہ پڑھ، ایسا نہ ہو کہ تو کشمیر سے نکلے اور لاہور تک پہنچنے سے پہلے مر جائے، تو مرتد ہو کے مرے گا۔ علامہ انور شاہ نے علامہ اقبال کو یہ خط لکھا۔ اس آخری بات نے علامہ اقبال کو ہلا کے رکھ دیا کہ کیا میں مرتد ہو گیا، میں کافر ہو گیا، میں ختم نبوت کا منکر ہو چکا ہوں۔ خیر آ گیا لاہور۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بھی لاہور پہنچ گئے، اندر کمرے میں ملاقات ہو گئی، کافی دیر گفتگو ہوئی۔ جب دونوں حضرات باہر نکلے تو علامہ اقبال کا رو رو کے، ہچکیاں لے لے کے، آنکھیں سرخ ہو کے، آنسو نکال نکال کے برا حال تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کرتا ہوں، میں ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں اور مرزائیت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اقرار ہو گیا۔ علامہ اقبال نے عرض کیا حضرت میرے گھر کی چھوٹی سی دعوت قبول فرما لیں، میرے گھر کی دعوت قبول فرمائیں۔ کہا نہیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، کہا نہیں میری دعوت قبول فرمائے۔ اس نے اصرار کیا، علامہ انکار کر دیا۔ خیر علامہ اقبال چلے گئے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ اندر پھر آرام فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر علامہ اقبال آ گیا، پھر آ گیا، کہا حضرت سے ملنا ہے۔ تو دروازے پر کھڑے تھے اس وقت کے احرار کے بہت بڑے صدر، ان کا بھی نہیں اجازت نہیں مل سکتی، کبھی تو مل کر گیا ہوں، کہا نہیں جب وہ خود کہیں گے پھر ہوگی۔ پھر 2-3 حضرات مزید آئے، کہا جی ملنے دیں، اندر پیغام بھیجا کہ حضرت علامہ اقبال پھر آیا ہے۔ انور شاہ کشمیری پھر اٹھ کے واپس آئے، باہر آئے تو چہرے پر غمگین، غم کے آثار تھے۔ علامہ اقبال نے عرض کیا کہ حضرت میں تو توبہ کر چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب آپ کیوں پریشان ہیں، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمائے اقبال تیرے کشمیر کمیٹی کے ممبر صدر بننے کی وجہ سے مرزائیت کو تائید ہوئی ہے، مرزائیت کو قوت ملی ہے، اس کے حق ہونے کی دلیل ان کو مل گئی ہے۔ تیرے اس عمل کی وجہ سے اسکول اور یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء انہوں نے مرزائیت قبول کر لی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ میں ان کی وجہ سے غمگین ہوں کہ تیری وجہ سے کہ بڑا طبقہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کہ حضرت اس کے لیے پریشان نہ، میرے پاس حل ہے۔ کیا حل ہے؟ آئے لاہور میں جتنے بھی اخبار تھے، جتنے بھی رسالے تھے، جتنی بھی تحریریں چیزیں تھیں، جتنی بھی تقریریں چیزیں تھیں، سب پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنا پیغام جاری کر دیا کہ دیکھو مرزائیت کافر ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں، میں نے مرزائیت سے توبہ کر لی ہے، برات کا اعلان کر دیا ہے، لہذا میری وجہ سے جو ان کی طرف گئے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں تم بھی واپس آ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ سارے اخباروں کی کٹنگ لی،
کٹنگ لے کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس تشریف لائے کہ حضرت دے دیکھیں میں نے اعلان کروا دیا ہے، اور الحمدللہ لوگ واپس آ چکے ہیں۔ علامہ انور شاہ نے فرمایا ہاں اب میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، اب تیری دعوت قبول کرتا ہوں۔ علامہ صاحب چلے گئے، کہا صبح آؤں گا۔ ساری رات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس خوشی سے نیند نہیں آئی کہ انور شاہ میرے گھر آئے گا، ساری رات جاگتا رہا۔ پھر سوچتا رہا کہ حضرت پہلی دفعہ میرے پاس آ رہے ہیں تو میں ہدیے کے طور پہ کیا چیز پیش کروں۔ ہدیے کے طور پر چیز جو پیش کی وہ ایک کتاب تھی فارسی کی، فارسی کی کتاب تھی۔ ایران کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے وہ کتاب علامہ اقبال کو دی تھی کہ یہ فارسی کی کتاب 1000 سال پرانی ہے، ہم اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، تم ہم اس کا ترجمہ کر کے دے دو، بدلے میں ہم تمہیں 5 لاکھ روپے دیں گے۔ یہ 19ویں صدی کی شروع کی بات کر رہا ہوں، 5 لاکھ روپے کا یہ کتاب حضرت کو دے دوں گا کہ آپ ترجمہ کر دیں، 5 لاکھ آپ کو مل جائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ پہنچ گئے، کھانے سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد وہ کتاب لی، انور شاہ کے حوالے کی، حضرت یہ تحفہ، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ شاہ ایران نے مجھے بھیجی ہے، اس کا ترجمہ کرنا، 1000 سال پرانی کتاب ہے، 5 لاکھ ملے گا، تو یہ کتاب بھی لے لیں، اس کے اندر خط بھی لکھا ہوا ہے، ترجمہ کر کے بھیج دیں، 5 لاکھ آپ لے لیں، میری طرف سے ہدیہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری ہم نے کتاب دیکھی، واپس کر دی کہ یہ کتاب، اس کا پہلا باب یہ ہے، کتاب بند ہے، کتاب بند ہے، علامہ اقبال کے پاس ہے، کہ اس کا پہلا چیپٹر یہ ہے، دوسرا چیپٹر یہ ہے، تیسرا چیپٹر یہ ہے، چوتھا چیپٹر یہ ہے، 5واں چیپٹر یہ ہے۔ کہا حضرت آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ کہا فلاں لائبریری میں آج سے 30 سال پہلے میں نے یہ کتاب دیکھی تھی۔ پھر ایک جملہ فرمایا، فرمایا اقبال جب سے میں نے اپنے بادشاہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانا شروع کی ہے، میں نے تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی کتابوں کو چھوڑ دیا ہے، میں بس حضور کی حدیث پڑھاتا ہوں، اور میں یہاں وقت کیوں ضائع کروں، اتنا وقت میں حضور کی حدیث پہ لگاتا ہوں۔ تو اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان واپس آ گئے، سبحان اللہ، علامہ اقبال نے 2 باتیں فرمائی ہیں جو تاریخ میں آج بھی رقم ہے۔ کسی نے پوچھا کہ زندگی کی خوشیوں میں سے کوئی بڑی خوشی؟ کہا ہاں، مجھے زندگیوں کی خوشیوں میں جو سب سے بڑی خوشی وہ یہ تھی کہ میری علامہ انور شاہ سے ملاقات ہوئی۔ دوسری بات فرمائی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اسلام مذہب حق ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو میں کہوں گا کہ اسلام مذہب حق ہے، اس کی دلیل علامہ انور شاہ کشمیری کا وجود ہے۔ اگر اسلام حق نہ ہوتا علامہ انور شاہ اس کو کبھی اختیار نہ کرتا۔ تو علامہ اقبال کو علامہ اقبال اور شاعر مشرق بنانے والا علماء دیوبند کا یہ سرخیل ہے، علماء دیوبند کا یہ سرخیل ہے۔ کہتے ہیں دیوبندی نے کیا کیا ہے؟ جو تمہیں پاکستان کا تصور دے رہا، اس تصور دینے والے کو انسان بنانے والا، اس کا رخ ٹھیک کرنے والا علماء دیوبندی تو ہیں، اور کون ہے؟ ایک کارنامہ یہ ہے۔ دوسرا کارنامہ، مقدمہ بہاولپور کے نام سے ایک مقدمہ مشہور ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، مقدمہ بہاولپور کے نام سے۔ یہ ہوا ایسے کہ یہ بہاولپور کی تحصیل تھی احمد پور شرقیہ، یہاں پر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبد الرزاق، ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام تھا مولوی الہی بخش، اس نے اپنی بیٹی غلام عائشہ کا نکاح عبد الرزاق سے کر دیا، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، کہ جی بچی بالغ ہوگی، پڑھائی بھی چل رہی ہے، پھر رخصتی کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ کرنی یہ ہوئی کہ عبد الرزاق مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور مرزائیوں سے ملنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دوستی یاری، مرزائیت اس پہ غالب آتی رہی۔ دیکھو بھائی، ہم بڑے ایمان کے کمزور ہیں، ظاہری بات، صاف بات کرنے لگا ہوں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بھی باطل سے ہمارا تعلق بھی رہے اور باطل کا ہم پہ اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ بھی ہمارے شیعوں سے تعلق ہے، لینا دینا ہے، کاروبار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے ان کو جملہ سنایا علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، میں کہ سنو، شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ شیعہ کی مثال کتے کی ہے، کاٹنے سے جائے گا، بھونکنے سے نہیں جائے گا۔
کتا کاٹے گا نہیں، بھونکے گا تو ضرور نہ بھائی. تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا وہ جو اپنے ایک باطل مذہب کی دعوت نہ دے. مرزائی ہو نہیں سکتا وہ جو اپنے جھوٹے نبی کی دعوت نہ دے. تو اسے کبھی باطل فرقے والوں سے تعلق نہ رکھو. اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، کاروبار نہ کرو. کیوں مسلمان ختم ہو گئے زمین پر کہ ہم شیعوں سے کاروبار کر رہے ہیں؟ مسلمان ختم ہو گئے زمین پر کہ ہم مرزائیوں سے کاروبار کر رہے ہیں؟ مسلمان دنیا سے مٹ گئے کہ ہم باطل فرقوں کے پاس جا کے کاروبار و معاملات کرتے ہیں؟ یہاں ہمارا ایمان یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر آ جا کے ہمارے پاس ایک ہی فتویٰ ہوتا ہے، اور چھوڑو جی ہم مولویاں دے کام میں گئے، چھوڑ دو مولوی رولا پاندے رہندے نے، یہ شور کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو بھائی. ارے نہیں، قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تمہارا کھانا اور پینا میرے نبی کے دشمن کے ساتھ. علامہ انور شاہ کشمیری کا فتویٰ ہے کہ دیکھو، جس طرح حضور سے محبت ایمان ہے، اسی طرح حضور کے دشمن سے نفرت یہ بھی ایمان ہے. ہم ایک سائڈ لیتے ہیں، دوسری سائڈ نہیں لیتے. اللہ کی قسم چیخ چیخ کے تھک چکے ہیں. ہمارے کئی ساتھیوں نے یہ پورا عامر روڈ، یہ پورا آپ کا شاد باغ، یہ پورا آپ کا بھگت پورا، وہ پورا بم کے اس طرف ساری دکانوں پہ ہزاروں بار ملاقاتیں کر کے یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ شیزان پروڈکٹ یہ ہٹا دو، یہ مرزائیوں کی ہے جو میرے نبی کے ختم نبوت کے دشمن ہیں. مجال ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کمرے سے، اپنے دکان سے، اپنے کاروبار سے مرزائی کی ایک پروڈکٹ نکالے اور لا کے چوک میں توڑ دے. اتنا ہمارا ایمان نہیں ہے. اور نعرے لگاتے ہیں عشق رسول کے، اور دعوے کرتے ہیں حضور سے محبت کے، اور تمنا لگا رہے ہیں کہ ہم حضور سے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پیئیں گے. ملے گا؟ ہم چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اشارہ حضور کی محبت میں کیسے کٹائیں گے؟ پسینہ بہانے کو تیار نہیں ہے، خون کیسے بہائیں گے؟ ہماری ایمانی غیر اللہ کی قسم مر چکی ہے کہ مسلمان کو ختم نبوت سمجھانی پڑتی ہے. اللہ کتنے ہیں بھائی؟ یہ سمجھانے والی بات ہے. میرا نبی آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ مسلمان کو سمجھانے والی بات ہے؟ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اور آپ ایمان کی موت مر چکے ہیں. صرف دنیا کا نفع، اس کی پٹی میری آپ کے دماغ اور آنکھوں پہ پڑی ہوئی ہے کہ چھوٹے سے نفع کے لیے حضور کے دشمن کا بھی تعاون کر رہے ہیں. میں نے شیزان کی پروڈکٹ خریدی 100 روپے کی. اس 100 روپے میں سے 16 روپیے مرزائی میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتا ہے. 100 روپیہ کس نے دیا ہے؟ اب حضور کے ختم نبوت کے خلاف مسلمان پیسہ دے، حضور شفاعت کریں گے نا؟ بھول جاؤ. 1974 میں تو علماء نے قربانی کر کے ان کو کافر قرار دے دیا تھا. آگے پھر ہمارا کام بنتا تھا کہ ہم کافر سے اگلا درجہ مرتد ان کو مقرر کرواتے کہ یہ مرتد لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ 3 دن تک سمجھاؤ، نہیں سمجھتے پھانسی پہ لٹکا دو. یہ ہم سرکار سے، گورنمنٹ سے یہ بات مقرر کرواتے. آج دنیا میں تمہیں ایک مرزائی بھی نظر نہ آتا، لیکن ہم آج اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بائیکاٹ کرو بھائی، ان سے نہ ملو بھائی، کاروبار نہ کرو. مسلمان کو یہ سمجھاتے سمجھاتے 50 سال ہو گئے. 50 سال ہو گئے مسلمان کو یہ بات سمجھاتے ہوئے، ان سے بائیکاٹ کرو، تعلق نہ رکھو ان سے. مسلمان نہیں سمجھتا. خیر، اور مرزائی ہو گیا، عبدالرزاق مرزائی ہو گیا. مرزائی ہوا، ادھر اس بچی کو پتا چلا، میں قربان ابھی بالغ نہیں تھی، 13-14 سال بچی کی عمر تھی. اسے جب سنا کہ مرزائی ہو گیا، ہمارے نبی کی ختم نبوت کے خلاف اس کا عقیدہ ہو گیا، اور غلام قادیانی کو یہ نبی مان رہا، مسیح مان رہا، مجدد مان رہا، مہدی مان رہا، اور ہمارے اسلام کے بالکل مخالف اس کا عقیدہ و نظریہ ہے. تو اس نے تحصیل احمد شرف پور کے عدالت میں تنخیص نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا کہ بھئی وہ کافر، میں مسلمان، میں اس کے پاس نہیں رہ سکتی، لہذا ہمارے سے جان چھڑوائی جائے، ہمارا نکاح توڑوایا جائے. بچی نے دعویٰ دائر کیا ہے. آج ہٹا کٹا مسلمان ایک چھوٹی سی چیز اپنی دکان سے باہر پھینکنے کو تیار نہیں. کتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا ہے. جب یہ دعویٰ کر دیا،
ادھر سے یہ مرزائی بھی آ گیا، اس نے اپنا دعویٰ دائر کر دیا کہ دیکھو بھائی ہم کوئی نیا مذہب نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلاف ہے. جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کا اختلاف ہے، ہمارا بھی اختلاف ہے. تو جیسے امام مالک اور امام احمد والوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. تو 25 جولائی 1926 کو یہ کیس دائر ہوا. اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ وہ فیصلہ مرزائیوں کے حق میں ہو گیا، مرزائیوں کے حق میں ہو گیا. بہاولپور کا جو رئیس تھا جناب محمد صادق خان عباسی رحمت اللہ علیہ، اسے پتہ چلا، سچا عاشق رسول تھا، دنیا دار تھا، غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے معتقدین میں سے تھا. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ان کے معتقدین میں سے تھا، ان کے خلفاء سے ان کا تعلق تھا. اس نے دعویٰ دائر کروا دیا. تو 1926 سے یہ کیس چلتے 1932 کو یہ بہاولپور ڈسٹرکٹ جج کے پاس یہ کیس پہنچا. جج سکھ ہندو اور انگریز تھا، اس نے دونوں دعوے پڑھے. دونوں دعوے پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی یہ خالص مذہبی مسئلہ ہے، لہذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے علماء کو پیش کریں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں. تو بہاولپور کا جامعہ عباسیہ، اس کے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید تھے. انہوں نے پنجاب کے علماء کو خط لکھا، بھی کیا کریں. اللہ الصمد. تمام علماء اکٹھے ہوئے. میں نے کیا جملہ شروع میں بولا ہے کہ اللہ نے تاریخ میں جو کام پہلے مدرسے والوں سے لیا وہی کام اللہ نے دوسرے مدرسے علماء دیوبند سے لیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے طلباء سے لیا ہے. سارے علماء نے اپنا رخ پوری دنیا کی طرف دوڑایا، انہیں دارالعلوم دیوبند سے بڑا کوئی مرکز نظر نہیں آیا. کہ دارالعلوم دیوبند خط لکھو. دارالعلوم دیوبند خط لکھا گیا. وہ خط پہنچا علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، مولانا سعید احمد دہلوی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، مفتی ہند مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، اور مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ، سارے دیوبندی. سب نے خط لیا، تیاری شروع کر دی، مقدمے کی تیاری شروع کر دی. تیاری شروع کرنے کے لیے کتابیں جمع کی، رسالے جمع کیے. اپنا مواد جمع کرنے کے بعد جب جانے کے دن ہو گئے قریب تو کہنے لگے چلو بھی پہلے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری ان دنوں میں انتہائی بیمار تھے، اور ایسے بیمار تھے ان کو خونی بواسیر تھی کہ ان کے چارپائی کے نیچے بالٹی رکھی ہوتی تھی، چند گھنٹوں کے بعد وہ بالٹی خون سے بھر جاتی تھی. چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. سارے حضرات آئے، حضرت یوں مقدمہ آیا ہے اور ہم جا رہے ہیں، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. علامہ انور شاہ کو کہا گیا مجھے بٹھایا گیا. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ سے سوالات کیے. سوالات کرنے کے بعد جب جوابات مل گئے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مقدر کرے، آپ کی تیاری اچھی ہے، لیکن اس مقدمے کے لیے بطور وکیل کے انور شاہ جائے گا. کہ حضرت کیوں؟ ہم جو ہیں دو باتیں فرمائی. پہلی بات کہ مرزائی انتہائی شاطر ہے، مکار ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہیں کسی گلی میں بند کر دے گا، پھر نکلنا مشکل ہوگا، پھر یہ گلی میں بند ہو جانا ہماری شکست ہوگی، اور یہ میں مرگ بستر پر ہوں اور میں اپنی زندگی میں یہ سنوں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، یہ میری زندگی کی تباہی کا واقعہ ہوگا. اسے میں جانا چاہتا ہوں. قدم موجود ہیں، آپ اس حال میں کیسے جائیں گے؟ جب یہ بات سنی ایک دم بیٹھ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ کی کرنی خون بند ہوگی کہ میں اس حال میں جاؤں گا. ہو سکتا ہے یہی حالت میں جا کے حضور کی وکالت کرنا، ختم نبوت کا تحفظ کرنا میرے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہ ٹھیک ہے حضرت. پھر تمام شاگردوں کو اکٹھا کیا. کبھی اس موضوع پر جتنی بھی تمہارے پاس چھوٹی موٹی کتابیں سارے لے آؤ. ساری کتابیں اکٹھی کی گئی ہیں اور گٹڑوں کے گٹڑے بن گئے ہیں. خط لکھ دیا گیا مولانا غلام محمد کو کہ بھی انور شاہ آ رہا ہے. پورے بر صغیر میں ایک دھماکے کی طرح آواز پھیل گئی، ایک آواز گونج گئی، علامہ انور شاہ کشمیری مرزائیوں سے مناظرے کے لیے خود بہاولپور آ رہے ہیں. جب یہ جملہ، یہ بات، یہ قول مرزائیوں نے سنا، ان کو ٹٹیاں لگ گئی. انہوں نے مصر خط لکھا
مصر سے انہیں اپنا وکیل منگوایا کہ بھی ہندوستان کے علماء کو عربی کم آتی ہے تو ہم عربی دان بلاتے ہیں تاکہ عربی میں بات کر کے اپنا روب جما کے اپنی بات ثابت کر سکے. تو جلال الدین شمس مرزائیوں کا وکیل آیا ہے. عدالت لگی ہوئی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں داخل ہونے لگے. مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. کہا ادریس پیچھے ہٹ جا, اب میں بغیر سہارے کے اندر جاؤں گا کہ کہیں کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا وکیل تو کمزور ہے, یہ بیمار ہے, یہ کیا لڑے گا. خود اندر گئے, بالکل آخر میں بیٹھے ہیں, عدالت کے آخر میں بیٹھے ہیں. اب مرزائی نے جرا شروع کی ہے. جرا شروع کرتے وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ ختم نبوت کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں, معتبر نہیں ہیں, سند ان کی مضبوط نہیں ہے. تو ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, تو لہذا جب ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو کوئی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ عقیدے کے خلاف نہیں کرے گا, وہ کافر نہیں ہوگا. اس نے یہ بات پیش کی. اس کے ہاتھ میں کتاب تھی مسلم الثبوت, عربی کتاب تھی. علامہ انور شاہ پیچھے بیٹھے تھے. اللہ الصمد اونچی آواز سے کہا, جج صاحب وکیل جھوٹ بول رہا ہے, وکیل دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے, یہ مکر کر رہا ہے. یہ کتاب آپ لیں, کتاب کا صفحہ میں بتاتا ہوں, کتاب کی سطر میں بتاتا ہوں, لفظ بلفظ میں سناتا ہوں. زیر زبر کی بھی غلطی ہوئی تو انور شاہ شکست لکھ کے چلا جائے گا. وکیل نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا؟ کتاب میرے پاس ہے. کہا آج سے 36 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. یہ حافظہ تھا اس آدمی کا. وکیل نے کتاب دی جج کو تو کتاب میں لکھا ہوا تھا, کہا حضرت جج صاحب یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر دور میں ختم نبوت پر جتنی بھی حدیثیں گزری سب پر محدثین نے اجماع کیا ہے کہ یہ ساری حدیثیں متواتر ہیں, یعنی ساری حدیثوں کا درجہ ایسے جیسے قرآن کی آیت کا درجہ ہے. پھر وکیل بول پڑا کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. پھر علامہ انور شاہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا. امام غزالی نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ جن جن علماء نے ختم نبوت والی حدیثوں کو ضعیف کہا وہ سارے علماء علم میں کمزور تھے, ان کا اتنا علم وسیع نہیں تھا. جتنے پائے کے عالم تھے سب نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث متواتر کا درجہ رکھتی ہے, قرآن کی طرح اس کی حیثیت. جج نے کہا حضرت مائی درخواست ہے آپ آگے تشریف لیں. علامہ صاحب کو آگے بلایا. وکیل کو کہا بکواس بند کر, اب تو نے نہیں بولنا, تو نے عدالت کی توہین کی ہے, جھوٹ بولا ہے, تمہیں گرفتار کروا دوں گا. علامہ صاحب کو آگے بلایا. کہا حضرت آپ ہماری تشفی فرمائیں. کہا اگر مجھے آپ بیان کرنے کی تقریر کرنے کا موقع دیں گے تو میں تمہاری عدالت کا سارا ماحول صاف کر دوں گا, پورا موضوع واضح کر دوں گا. کہا جی اجازت ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب رحمۃ اللہ نے پھر تقریر فرمائی ہے 5 گھنٹے. اس بڑھاپے میں, اس بیماری میں 5 گھنٹے تقریر فرمائی ہے اور 244 تفسیروں کے حوالے دیے ہیں. 244 کتابیں منگوائی تفسیروں کے. اس تفسیر میں یہ لکھا لاؤ کتاب, لاؤ کتاب, لاؤ کتاب. بینچ ختم ہو گئے, باعث سے بینچ منگوائے گئے ہیں. پھر چھوٹے موٹے رسالے احادیثوں کے, آثار کے, ہزاروں کتابوں کی وہاں پر لائن لگا دی علامہ انور شاہ کشمیری نے صرف اس موضوع پر کہ حضور کے بارے میں جو ختم نبوت کی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری مضبوط ہیں, اور ختم نبوت کا جو منکر ہے کائنات کا بدترین کافر ہے. جج کو یہ کہنا پڑ گیا کہ حضرت جگہ کم پڑ گئی ہے, اب صرف زبانی آپ حوالے دے دیں, کتابیں نہ منگوائیں. کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ایسا ہی ہوگا. 5 گھنٹے تقریر فرمائی. وکیل بار بار بیچ میں بولتا تھا کہ غلام قادیانی علیہ السلام, وہ نبی سمجھتا تھا نا, علیہ السلام کہتا تھا. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ وجد میں آئے. کہو بدبخت چپ کر, بار بار میرے سامنے اپنے جھوٹے نبی کو علیہ السلام نہ کہے. اگر تو کہے تو میں ابھی اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں, ابھی دکھا سکتا ہوں. کیس ختم ہونے کے بعد حضرات نے پوچھا, کیونکہ علامہ شبیر احمد عثمانی مفتی کفایت اللہ سارے ساتھ تھے, کہ حضرت اگر وہ کہہ دیتا تو
کہو سنو، میں اس وقت کمر عدالت میں انور شاہ کی حیثیت سے نہیں کھڑا تھا، میں محمد الرسول اللہ کے وکیل کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ اگر میں اللہ کو کہتا تو اللہ اس کو دکھا بھی دیتا تھا۔ یہ ہے ہمارے علماء دیوبند کا کارنامہ۔ جب سارا کیس ختم ہو گیا، اب جج نے جو فیصلہ لکھا ہے، مقدمہ بہاول پور کتاب ہے 2 جلدوں میں، جاؤ پڑھ لو اس کو۔ جو جج فیصلہ لکھا، اس نے کیا لکھا ہے کہ حضرت کا حافظہ دیکھ کر ہمیں اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ کائنات میں کوئی ایسی مشینری نہیں جو ان کا حافظے کا مقابلہ کر سکے۔ وہ فرمائے کہ ہماری عدالت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے علماء دیوبند کا ایک فرزند ایسا دیکھا کہ جس کے سامنے بڑی بڑی لائبریریاں بھی صفر ہیں۔ پھر فیصلہ لکھا کہ یہ جو آسمان سے دین اترا ہے، جس کی ابتدا نبیوں میں آدم سے ہوئی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی، یہ دین حق ہے۔ سنو، غور سے سنو، دل اور کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، کافر نے کیا فیصلہ لکھا ہے کہ یہ دین حق ہے۔ اس دین کے حق ہونے کی دلیل علامہ انور شاہ کشمیری ہے۔ یہ کافر نے فیصلہ لکھا ہے۔ پھر آخر میں یہ بات لکھی کہ یہ جتنا بھی یہ مرزائی غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، یہ مجدد ہے، یہ مہدی ہے، یہ عیسیٰ ہے اور یہ مسیح ہے، یہ سب مفروضہ، سب جھوٹ، سب غلط، سب دجل، سب فریب، اسلام کے مخالف ہے اور اس کے عقیدے رکھنے والے سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو سب سے پہلے اس دھرتی پر عدالت کے تھرو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا 7 فروری 1935 کو۔ 7 فروری 1935 کو سب سے پہلے اس دھرتی پر عدالتی طور پر جو کافر قرار دیا گیا تھا وہ 1935 میں، اور اس کے سب سے بڑے سرخیل ان کو کافر قرار دینے کا جو جھومر اور جو تاج تھا وہ اللہ نے علماء دیوبند کے سر پہ رکھا ہے۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو تو پاکستان کی اسمبلی سے قرار دیا گیا نا، 35 سال پہلے ہو چکا تھا۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو چکا تھا، فرمایا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے فیصلہ سنانا۔ پھر شاگردوں نے وہ فیصلہ لیا، انور شاہ کی قبر پہ جا کے فیصلہ سنایا۔ یہ کون ہے بھائی؟ ہم نے علماء دیوبند کی تاریخ ہی نہیں پڑھی، کارنامے بھی نہیں کبھی سنے۔ یہ 14 اگست آنے دو، انشاءاللہ پوری تفصیل بتاؤں گا۔ پھر آج کا طبقہ ہے نا، طبقہ دیکھو، 2 باتیں بڑی عجیب ہیں، پھر ناراض نہ ہو جانا یار۔ آؤ، میں پہلے معافی مانگ لینا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے جب 13 دن اسمبلی میں اس وقت کا جو مرزائی ناصر تھا اس کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، 13 دن کی بحث کے بعد جب گورنمنٹی سطح پر، حکومتی سطح پر ان کو کافر قرار دے دیا گیا تو یہ منہ کی کھا کے واپس انگلینڈ پہنچ گئے۔ تو انہوں نے ایک کام کیا۔ کیا کام کیا انہوں نے؟ جو ہمارا آج کا مسلمان زبان سے نکالتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کہ یہ جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ بھی اب علماء کی تقسیم کرو۔ علماء کی کیا کر دو؟ تقسیم کر دو۔ کیا تقسیم؟ کہ بھی یہ مولوی صاحب ہیں اور یہ سیاسی مولوی ہے، یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ سیاسی مولوی ہے۔ مولانا صاحب ہمارے سر کے تاج، مولانا صاحب ہمارے دل کے قرار، مولانا صاحب ہماری عزت کے محور، ہماری محبت کے محور۔ یہ سیاسی مولوی کون ہوتا ہے؟ سیاست سے مولوی کا کیا تعلق؟ سب سے پہلے یہ دھرتی پہ جملہ قائم کرنے والے مرزائی ہیں۔ کیوں؟ کہ سیاسی مولوی نے ہی تو ان کو کافر قرار دیا تھا۔ اس کو سیاسی مولوی برداشت نہیں ہوتا۔ آج جتنے بھی لوگ یہ زبان بولتے ہیں یا تو وہ ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں، یا وہ ہیں یا ان سے متاثر ہیں کہ سیاسی مولوی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب مولوی نے کیا کیا ہے؟ ایک جھلک تو میں نے آپ کو دکھا دی کہ علماء نے کیا کیا۔ بڑا سا بڑا وکیل، بڑا سا بڑا بیوروکریٹ، بڑا سا بڑا اسکالر صاحب، بڑا سا بڑا کوئی ڈاکٹر صاحب، بڑا سا بڑا انجینئر صاحب یہ کیس لڑ سکتا تھا؟ بولو بھائی،
بڑا سا بڑا صوفی بزرگ یہ کیس لڑ سکتا تھا؟ یہ مسئلہ کس نے حل کروایا؟ علماء نے کروایا. کہ کتنا بڑا کام کیا ہے کہ پوری ذریت مرزائیت کو، جس کے پیچھے پوری دنیا کی یہودیت، پوری دنیا کی عیسائیت لابی تھی، اس کے پیچھے ان کو کافر قرار دینے والا یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے کا مولوی تھا. تمہارا اسمبلی بھری پڑی تھی تمہارے کارکنوں سے، تمہارے ایم پی ایم این او سے. کس نے مناظرہ کیا اس وقت کے مرزائی سے؟ کسی میں جرت تھی؟ کیوں ان کے نبی نہیں تھے؟ نبی صرف مفتی محمود کا تھا، یا اس وقت کے علماء کے صرف وہ نبی تھے؟ عام جو اس وقت کے جو ممبران تھے اسمبلی کے، ان کے نبی نہیں تھے؟ کیا ان کے ذمہ نہیں تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں؟ صرف علماء کے ذمہ ہے. پھر کیوں گالیاں علماء کو نکالتے ہو؟ آج تمہارے سامنے کہ مرزائی بیٹھ جائے تم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ تم ختم نبوت کے محافظ نہیں بن سکتے؟ کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ صرف علماء نے لیا ہوا، وہ ٹھیکیدار ہے دین کے؟ نہیں بھائی، اللہ کا واسطہ، جو جس سطح پہ کام کر رہا ہے اس کو کم سے کم اس کی ٹانگیں تو ہم نہ کھینچیں. اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے اور وہ کام کر رہا ہے اور کفر کے سامنے سد سکندری بنا ہوا ہے، تو ہم اس کا تعاون تو کریں نا بھائی. دعاؤں میں تو اس کو یاد رکھیں، الفاظ تو زبان سے اچھے نکالیں. اس سے میرے آپ سے درخواست، یہ ذہن سے یہ چیز نکال دو، یہ مولوی، یہ سیاسی مولوی، یہ نعرہ مرزائیوں نے لگایا ہوا ہے. اور آج اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا، یہ کیا لفظ کہتا ہے؟ یہ مولوی یہ کر رہا ہے. یہ جب تمہارا جاوید غامدی یہ کیا کہتا ہے؟ مولوی یہ کر رہا ہے. یہ تمہارا شیعہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی یہ کہتا ہے. تمہارا مرزائی کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی یہ کہتا ہے. اور آج کل کا نیا فتنہ آیا ہوا ہے، یہ ساحل ادیم، یہ بدبخت یہ بھی کہتا ہے مولوی یہ کر رہا ہے، مولوی یہ کر رہا ہے. یہ سارے اسی قول سے متاثر ہیں. اسے میں جھولی پھیلا کے آپ سے فریاد کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، اس نظریے کو ذہن سے ختم کرو. یہ عالم ہے، یہ سیاسی مولوی ہے، یہ عام مولوی صاحب ہے، یہ سیاسی مولوی صاحب ہے. ہم سیاسی کو نہیں مانتے، عام کو مانتے ہیں. یہ فرق ختم کرو اللہ کا واسطہ. یہ بنیاد مرزائی نے رکھی ہوئی ہے. اور تمہارے پاکستان میں اگر علماء سیاست میں نہ ہوتے، تمہارا یہ ملک پاکستان مرزائیستان بن چکا ہوتا. نہیں یقین آتا تو جاؤ دیکھو، یہ نام نہاد جو رب ہوا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، وہاں پر کیا نظام ہے ان کا؟ مسلمان کو جینا حرام کیا ہوا ہے. اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ تھوڑا سا انصاف سے چلو، تھوڑا سا عدل سے چلو. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ گزارش، چھوٹی گزارش یہ ہے کہ دیکھو، ہمارا تو حق یہ بنتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے خون بہائیں، لیکن اگر خون نہیں بہہ سکتا تو کم سے کم پسینے تو بہا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ آپ کے کام کے لیے، آپ کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں نے پسینہ بھی بہایا تھا. تو دو چھوٹے سے کام ہیں بھائی، میرے لیے نہیں. میرے لیے آنا ہے تو ابھی سے نہ آئے، کسی کے لیے بھی نہیں آنا ہے، تو صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور کی محبت میں. ایک ہماری 2:30 بجے ریلی شروع ہوگی یہ ٹوکے والا چوک سے، اور اسٹیشن جا کے ختم ہوگی. 2:30 بجے شروع ہوگی. میری تمام بھائیوں سے گزارش، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے، وہاں تشریف لے آئیں. میں وہیں پر ہوں گا انشاءاللہ. دوسرا، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہم نے ٹوکے والے چوک میں ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے. مغرب کے بعد شروع ہوگی. بڑے بڑے علماء ہمیں تشریف لا رہے ہیں. مفتی حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا اللہ وسایہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا امجد خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، جناب لیاقت بلوچ صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء تشریف لا رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے میرے بھائی نماز پڑھنے کے لیے میرے پیچھے آتے ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ بھی اپنے وقت میں سے کوئی 1.5-2 گھنٹے نکال کر اس مجلس میں، اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں. تو کون کون تشریف لائے گا بھائی؟ دونوں پہ آئیں گے انشاءاللہ. خود بھی آنا ہے اور اپنے ساتھ دوستوں